الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ ترجمہ: لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کافروں کی دنیاوی، عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ دنیا کی راحتیں اور جنت کی ابدی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسر و کسرا تو عیش و آرام میں ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی و سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی طلب فرمایا تو آپ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، لیکن اس کا حساب میرے ذمے باقی رہے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہ پیالہ ایک شخص کو دے دیا اور اس نے وہ شہد پی لیا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ بن ابی فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بدمزہ تھا کہ آپ اسے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، کہ آپ کو حواری نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا وہ کھانا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ حضرت عتبہ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے عتبہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ترجمہ: اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی. ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بقی شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی گئی اور حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے ہو گیا. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا. سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے. منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر بھی نہ تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ عز و جل پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی و انکساری اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا. صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی پر صبر کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے. اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے. ورابطوا، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1، سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. اسلامی سرحد کی نگہبانی کرنے کے فضائل. اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت فضیلت ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. مسلم شریف کی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. صدق اللہ العظیم.